میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا، 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ اکٹھے میرے خلاف اس لیے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے تو 24 سال کی کیمپین ہی یہ تھی کہ اس ملک میں کرپشن کا سامنا کریں۔ جب تک کرپشن ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے، اور میں نے دوسری بات کہی کہ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے، اور جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کرپشن جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں، یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا ہے۔ پاکستان کا فائدہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی قائم ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون بنے۔ یہ نہیں کہ صرف بیچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں وہ جیلوں میں جائیں، اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو NRO مل جائے اور وہ دندراتے پھریں اور وہ بار بار آ کے پھر ملک کو لوٹیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون۔ اگر طاقتور چوری کرتا ہے تو اسی طرح احتساب ہو جو عام آدمی کا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے۔ سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور پوری طرح بلیک میل، پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی معاشیت پہ، الیکشن جی غلط ہو گیا، ہم نے کہا کھول دو الیکشن، ادھر سے بھی بھاگ گئے۔ معاشیت اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ملک کے چھوڑ کے گئے تھے جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی صحیح طرف لگ گیا ہے۔ اس کے بعد کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی۔ آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے شاید ہی کوئی اور ملک نکلا ہو۔ پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروائیں، اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی میں بلیک میل نہیں ہوا۔ تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ دوسری، میں آپ سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں، بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، تو مسلمان بہت کم، جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان، لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے۔ یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو، انہوں نے ان قوموں کو غلام بنا دیا صرف ذاتی فائدوں کے لیے۔ قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اندر سے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی، اندر منافقین سے خطرہ تھا، اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے، یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں،
آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں. دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے, اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا, جو کہ نریندر مودی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ. اور سارا مقصد, ان کا مقصد ہے کیا؟ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر لے کے گئے ہیں وہ کسی طرح اس کے لیے این آر او دے دے, معاف کر دے. میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا, بلکہ جس طرح انہوں نے ہماری عدلیہ کو اٹیک کیا, عدلیہ کے اندر بھی کوشش کریں کہ ایک جج کو اوپر چڑھا دیں. جب ان کو معاف کیا گیا حدیبہ پیپر مل میں سپریم کورٹ نے, تو تب عدلیہ ٹھیک تھی, لیکن جب ان کے خلاف 5 ممبر بینچ کا فیصلہ آتا ہے جو آج باہر بھاگا ہوا ہے, اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا فیصلہ آتا ہے, تو تب عدلیہ بری ہے. اسی طرح جو فوج کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے, یہ صرف اور صرف کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اتنے پریشر میں آئیں کہ ہم ان کو معاف کر دیں. اب تک میرا پورا زور تھا پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کا, کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت کا بہت برا حال تھا. معیشت کے اوپر ابھی بھی میں زور لگاؤں گا. یہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ ابھی بھی انشاءاللہ معیشت پہ زور لگا رہے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کا کرم ہے صحیح طرف نکل گئی ہے. لیکن اب میں قانون کی بالادستی کے اوپر اتنا ہی زور لگاؤں گا. جو سٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے, اور یہ جو طاقتور, اس ملک کے طاقتور مجرم, یہ جو اس ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے. یہ ساری قوم دیکھے گی. شکریہ.